بر محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد. جتنے مومنین و مومنات اس جہان فانی سے وفات پا گئے، بالخصوص حاضرین مجلس اور بالاخص بانیان مجالس فاطمیہ، ان تمام کے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. اس صفحہ اعلیٰ کے حقیقی وارث حجت دوران امام زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی لا سیما علی مولانا صاحب العصر والزمان روحی وارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرام، عزاداران مظلوم کربلا، پرساداران سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، دعا ہے کہ خالق لم یزل ولا یزال آپ احباب کا سردی کے اس ماحول میں اپنے بہترین ماحول گھر کو چھوڑ کر فرش اعضاء پہ بیٹھنا، مالک بحق سیدہ اپنی بارگاہ میں شرف عبادت شمار فرمائے. بانیان کا یہ صف اعضاء بچھانا، منتظمین کا اہتمام، پرسداروں کا پرسہ دینا، ہر چیز مالک اپنی بارگاہ میں عبادت کے مقام تک پہنچائے. کل کی گفتگو میں بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اس خالق، اس مالک، اس بالغ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی اس بھری کائنات میں کروڑہا لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی نعمات شمار کر رہے ہیں، اس کی نعمات استعمال کر رہے ہیں، مگر اس ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جن کے دل میں فاطمہ کی محبت پیدا دی. اس رب کا احسان ہے. ابھی ملتان سے آتے ہوئے راستے میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مالک تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے ایسے دروازے پہ جھکایا جس دروازے پہ جھکنے کے بعد انسان پھر کسی اور کا محتاج نہیں رہتا.
ابھی آپ نے بھی مناظر دیکھے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو چھٹیوں کی وجہ سے وہ شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں، گاڑیاں سجائی جا رہی ہیں، بہت سارے محافل رکھی جا رہی ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ ہمارے بھی کتنے مکتب کے جاننے والے لوگ، محبت اہل بیت رکھنے والے لوگ، اہل بیت کی عزت و تکریم کا عقیدہ رکھنے والے لوگ، چاہے وہ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی خوشی کی محافل میں شریک ہوتے نظر آتے ہیں، جبکہ عقیدہ اور عقیدت کا لازمہ یہ ہے۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا تھا جو امام کا ماننے والا نہیں تھا۔ محرم کی مجالس میں بھی میں نے اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ سوال کرنے لگا، مولا بتائیے آپ کے شیعہ جب کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے اہل بیت کے گھر میں تو یہ خوشی مناتے نظر آتے، جب محرم کے یا ایام اعزاء ہوتے ہیں تو شیعہ غم مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو صادق آل محمد نے فرمایا، شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا لأنہم خلقوا من فاضل طینتنا۔ یہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی اور ہماری غمی میں غم اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ جس نور سے آل محمد کی خلقت ہوئی اس فاضل طینت سے ان شیعہ حضرات کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو جب تک وہ سلسلہ باقی ہے، تو جب تک یہ فطری طور پر، خلقت کے طور پر، سرشت کے طور پر اس فاضل طینت کا اثر موجود ہے تو پھر شیعہ اپنی ان چیزوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہوگی، آج کا دن ہے یا کل کا دن ہے جو روز شہادت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس کو غم کے اعتبار سے منایا جائے، گھر میں اچھے کھانے کا اہتمام نہ کیا جائے، کسی دوست کی خوشی کی محفل میں شرکت نہ کی جائے، جتنا بڑے سے بڑا ہمارا کوئی دوست ہو، خدا نہ خواستہ اگر کسی خاتون جو ہے اس کی والدہ فوت ہو جائے یا کسی شخص کے گھر میں کوئی ہو جائے، جس طرح سے بھی کوئی رشتہ داری ہے، کوئی وفات ہو جاتی، آپ جتنا بڑا دوست ہے اس کی خوشی میں شرکت کریں گے۔ اگر اس کی اپنی شادی تھی، شادی کرنے کے بعد اگر وہ گلہ کرے، دیکھے بھئی فلاں تو ہماری شادی میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آئے، تو ہم الٹا گلہ دیں گے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ میری والدہ فوت ہوئی تھی، میرے والد فوت ہوئے تھے اور آپ کہتے ہیں آپ نے شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں اتنی غیرت تو رکھتا ہوں کہ اگر میرے دوست کی شادی ہے اور میرے گھر میں کوئی وفات ہو گئی ہے تو میں نے ادھر نہیں جانا، رسول کی اکلوتی بیٹی کا جنازہ ہے۔ اس دن ہم اس طرح لاپرواہی کرتے ہوئے ہوٹلوں پہ کھانا کھاتے اور مختلف قسم کے کھانے اور اس کے آرڈر دیتے، دوستوں کے ساتھ پلاننگ اور انجوائے کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس چھٹیاں ہم نے انجوائے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ کچھ لوگ یہ ٹھیک ہے جی وہ 1 گھنٹے کے لیے مجلس پہ چلے جائیں گے اور وہاں جب تابوت برآمد ہوگا بی بی کا بس اس میں شرکت کر لیں گے، وہ اتنا کافی ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں فوتگی ہو تو ہم 3 دن تک غم مناتے رہتے ہیں، کسی کے ہاں اچھا کھانا کھانے نہیں جاتے۔ کم از کم اگر نبی کی بیٹی کی روز شہادت ہے تو فقط 1 گھنٹہ کافی ہے اس کا غم منانے کے لیے۔ تو لہذا میری ماؤں بہنوں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا، اصلی تربیت اور پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ جس بی بی کے توسل سے، بہت بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، جس بی بی کے بچوں کے صدقے میں اولاد ملی ہے، پھر اسی کے غم منانے میں ان کی تربیت کرنے میں کردار ادا کرے۔ ہمیں جب اولاد چاہیے ہوتی ہے تو ہم حضرت علی اصغر علیہ السلام کی منت مان رہے ہوتے ہیں، بی بی سکینہ کا توسل دے رہے ہوتے ہیں، بی بی کی مجالس میں جا رہے ہوتے ہیں، وہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ ذرا میرا نوجوان اپنی ماں سے پوچھ کہ تم کیسے اس دنیا میں آیا ہے، اس سے پوچھ۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں، تو لہذا
ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کا ذہن تیار کریں، اپنی بیٹیوں کا ذہن تیار کریں، انہیں اپنے ساتھ مجلس میں لائیں۔ کیا ہے، پھر اگلا سال آئے گا اور بی بی کی مجالس برپا ہوں گی، پھر اس سال تک درمیان میں پھر بی بی کا ذکر نہیں ہوگا۔ آخر دنیا کو کیسے بتایا جائے کہ علی کی گھر میں کتنی مظلومیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بنت پیغمبر اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ ساری چیزیں اپنے گھر میں اپنی اولاد کی ان سب کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بدتمیزی طور پر مجھے فقط اپنی گفتگو اور موضوع سے ہٹ کر ایک نصیحت کے طور پر اور مشورے کے طور پر یہ بات عرض کرنا تھی کہ ہم اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے اس ماحول میں یہاں پر آئیں تاکہ ہمارا نام بھی ان میں لکھا جائے، ہمارا نام بھی ان میں لکھا جائے جو ذکر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اتنی پاک و پاکیزہ بی بی ہے، بی بی کا ایک لقب ہے مبارکہ۔ فقط تمہید کے طور پر یہ ایک سنیے اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کے اعتبار سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مبارک، اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے یا کوئی خوشی آتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں وہاں جا کر؟ مبارک ہو کہتے ہیں۔ یہ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو۔ نیا سوٹ کسی نے پہنا، اسے کہتے ہیں ماشاءاللہ جی مبارک ہو۔ بیٹا ہوا، مبارک ہو۔ شادی ہوئی، مبارک ہو۔ زمین خریدی، مبارک ہو۔ مکان بنایا، مبارک ہو۔ جو کچھ بھی نیا ہوا ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ اس مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں بھی اگر آپ جائیں تو ہر بندہ آپ کو بارک اللہ فیک، اللہ مبارک فرمائے۔ کیا مطلب کیا ہے اس مبارک کا؟ اور یہی اسی لفظ سے مشتق ہوا ہے بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے المبارکہ، یعنی برکتوں والی جگہ۔ یعنی یہ لقب ہے، مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اولاد ہو، شادی ہو، مکان ہو، زمین ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نعمت ہے، اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، یعنی اللہ اپنی طرف سے یہ خیر کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ یہ مبارک کا مطلب ہے۔ تو یہ مبارک کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی اس خوشی پر آپ کو مبارک ہو، اس کا مطلب ہے یہ خوشیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اللہ کی ذات آپ پر رحمت کی بارش اسی طرح ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ یہ تو مبارک کا مطلب ہے۔ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا کو مبارکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ مل کر درود بھیجیے بی بی طاہرہ کی ذات۔ اللہم صلی اللہ۔ بی بی طاہرہ کو مبارکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعہ یہ بتانا چاہ رہا ہے یہ بی بی خود برکت ہے، نہ ختم ہونے والی خیرات کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور اس کی کیسے تاریخ پڑھیں آپ، انتہائی مختصر وقت میں انداز میں فقط اس لقب کی تشریح کر کے دوسری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا دور دیکھیں، بی بی طاہرہ کی اولاد کو دیکھیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے۔ بی بی طاہرہ کی اولاد کے اعتبار سے لوگوں نے یہ چاہا کہ نسل فاطمہ کسی طور پر بھی بڑھنے نہ پائے، فاطمہ کا ذکر ختم ہو جائے، یہ اتنا زیادہ جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے یہ ختم ہو جائے۔ کیا کیا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے آگے 10 بیٹے شہید کر دیے گئے۔ حضرت زید شہید تک یہ سارا سلسلہ آگے جاتے ان کے رشتہ داریوں کے ذریعے جو چلا۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کربلا میں شہید کیے گئے، خود سید الشہداء کو شہید کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے نسل امامت چلی اور آخری امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ 2 حکومتیں تبدیل ہوئی، بنی امیہ اور بنی عباس۔ بنی عباس میں جو متوکل عباسی اتنا بڑا حکمران آیا، اس نے آ کے کیا کیا؟
اتنے 10,000 کے قریب سادات کا ذکر ملتا ہے جو ایک متوکل عباسی نے انہیں زندہ درگور کر دیا تھا، دیواروں میں چن دیا کرتا تھا۔ یہ جو بڑی بڑی دیواریں بہت کم جگہ پر ہی، ویسے آپ کے پاس تو ہیں، بڑی دیواریں بنا کے ان کے اندر سادات کو رکھ کے پھر دیوار کو چن دیتا تھا۔ اسی دیواروں کے اندر سادات کے بچے مر جایا کرتے تھے، اس پہ کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، اتنا تھا۔ گھروں کی چھت گرا دیا کرتا تھا تاکہ اولاد زہرا ادھر گھروں کے اندر مر جائے۔ پھر اس نے کیا کیا، متوکل عباسی نے کربلا کے لوگ زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اس نے شرط رکھی، کیا شرط رکھی؟ اس نے شرط رکھی جو کربلا کے لیے جانا چاہتا ہے وہ اپنا ایک بازو کٹوا کے جائے۔ پھر اس نے شرط رکھی 2 بازو کٹوا کے جائے۔ پھر اس نے شرط رکھی ہر 10 میں سے ایک شخص اپنی گردن کٹوا کے جائے۔ جب 10 کا قافلہ سامنے آتا، ادھر سے اس کے کارندے مطالبہ کرتے کہ تم میں سے ایک کو اپنی گردن کٹوانا پڑتی۔ تاریخ لکھتی ہے، تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھیے، تاریخ لکھتی ہے ان 10 میں سے ہر ایک کہتا تھا میری گردن اتار لی جائے، باقیوں کو زہرا کے لال کے دروازے پہ جانے دیا جائے۔ یہ مودت تھی۔ رکا سلسلہ؟ نہ رکا۔ اس کے بعد سے آج تک آپ قریب میں صدام کا دور دیکھ لیں، صدام نے کیا کیا، کتنے سادات ہیں، علماء ہیں، جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا اسے شہید کروا دیتا تھا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود مجھے بتائیے، ہم پاکستان کو اگر دیکھیں مدینہ کے اعتبار سے، مدینہ میں تھی نا بنت پیغمبر فاطمہ سلام اللہ علیہا، مدینہ میں پلاننگ کی گئی تھی کہ ہم نے فاطمہ کے ذکر کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ میری فاطمہ مبارکہ ہے، اس کی نسل خیر کثیر ہے، تم جتنا ختم کرنا چاہو دنیا کے کونے کونوں میں اولاد زہرا بھی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسے یہ جتنے آپ سادات دیکھتے ہیں یہ بنت پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے جو آج بھی کمال فاطمہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ خیر کثیر ہے، یہ مبارکہ ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا مبارک کا مطلب کیا ہے، نہ ختم ہونے والی خیرات، خیر کثیر، یہ ہے خیر۔ آیت اللہ کاظم قزوینی نے المبارکہ کے معنی میں اس تفسیر کو لکھا۔ اتنی بڑی بی بی طاہرہ جس کی خیرات اتنی زیادہ ہو، کیا مجھے بتائیے چند کھجوروں کی بھوکی ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی بی بی۔ اب میں تھوڑے سے انتہائی 20 سے 25 منٹ کے اندر میں آپ کو خلاصہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے یا جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے تذکر کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فتق والا آخر واقعہ ہے کیا ہے یہ؟ پیر عابد محسن نیندر آ رہی ہے، سمنا نہیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات، ان سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات۔ آخر یہ فتق کیا ہے؟ یہ جو باغات ہیں، یہ واقعہ ہم اکثر سنتے ہیں۔ میں انتہائی مختصر انداز میں چیدہ چیزوں پہ 20-25 منٹ میں خلاصہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ آخر یہ فتق کیا ہے؟ فتق یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، رسول کی زندگی میں جو بھی کفار و مشرکین کی طرف سے رسول کی طرف آتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت کہا۔ اب جو رسول کی طرف آیا جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جب ایک طالب علم کو سنا جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں۔ 2 قسمیں، ایک اسی چیز پہ ہی آپ کے فتق کا نظریہ آپ پہ واضح ہو جائے۔ ایک وہ ہے جسے مسلمان جنگ کر کے حاصل کرتے ہیں، ایک وہ مال غنیمت ہے۔ ایک وہ مال غنیمت ہوتا ہے جو بغیر جنگ کیے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورہ حشر ہے، اس کی ابتدائی 8-10 آیات جو ہیں آپ جا کے پڑھیے اور ان کی تفسیر کو بھی جا کے پڑھیے۔ قرآن مجید صراحتاً کسی بھی مسلک کے عالم دین کی کتاب کو آپ نہ پڑھیں، فقط قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، اتنی بات آپ کو قرآن سے واضح ہو جائے گی۔ کون سی؟ ما افاء اللہ
اللہ نے جو اپنے حبیب کو مال فے عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ فے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. اس مال فے کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا یہ جنگ خیبر کے موقع پر ایک تو وہ جو قلعہ تھا جس میں یہودی رہتے تھے اور جس میں جنگ کرنے کے بعد جو مرحب کو فنار کر کے مولا علی علیہ السلام نے جنگ خیبر فتح کی تھی، اس کے علاوہ بھی یہودی قبیلے تھے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ دعوت اسلام پر لبیک نہیں کہی تھی. اب جب مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، ان کا بنو نذیر تھے اور اس کے ساتھ کچھ اور قبیلے تھے، انہوں نے کہا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کون کرے گا؟ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے رسول کو پیغام بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کا اسلام قبول نہیں کرتے، یہ ہمارے جتنے باغات ہیں یہ ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، یہ آپ کے ہوئے، بس ہماری جان کی امان عطا کر دیں، ہم یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی ہمدردی کے ناطے ان کو آزاد کر دیا، ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، یہ علاقے چھوڑ کے چلے گئے. اور وہ جو باغات تھے انہیں فتح کا علاقہ کہا جاتا تھا. اب یہ ڈائریکٹ رسول کی ملکیت میں آ گئے. سورہ حشر پہ یہ آ گئے. اب قرآن مجید کی آیت ہے. اب کیا ہوا؟ جب رسول پاک کے پاس یہ باغات آ گئے، توجہ کیجئے گا، آج فضائل بھی اسی واقعے کے رنگ میں سنیے. رؤساء المسلمین، مسلمانوں کے بڑے بڑے رئیس چل کر رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا حق کہاں گیا؟ ہمارا بھی کوئی پیسے چاہیے، یہ جو باغات آپ کے پاس ہیں ہمارا حصہ. میں اس مقام پہ کہا کرتا ہوں جو دولت کے لالچ میں رسول کے ساتھ آئے تھے وہ رسول سے ہدایت کی بجائے دولت کا مطالبہ کرنے لگے، ہمیں دے دیے. اب آیت نازل ہوئی، ما افا اللہ، جو اللہ نے مال فے عطا کیا ہے یہ میرے حبیب کا ہے، چپ ہو جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جو میرا حبیب تمہیں دے وہ لے لیا کرو، جس سے روکے اس سے رک جایا کرو. پھر قرآن کی اگلی آیت انتہائی بہترین ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اس کی ہیبت کی وجہ سے یہودیوں کی طرف سے وہ جو بستیوں کی زمین اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. اے صحابہ تم جو اکٹھے ہو کر میرے حبیب سے مال مطالبہ کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تم میں سے کسی نے گھوڑے دوڑائے ہیں، کسی نے جنگ جا کے کی ہے تاکہ تم اس کے حقدار بن جاؤ؟ گویا کہ قرآن یہ نظریہ دے رہا ہے صحابہ اس مال کا تو مطالبہ کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے جنگ کی ہو، جس میں جنگ نہ کی ہو اس مال کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اب یہ جو جنگ تھی یہ تو ڈائریکٹ خود وہ سر تسلیم خم کر کے انہوں نے یہ باغات رسول کو ہدیہ کر دیے تھے. اب جب انہوں نے رسول کو ہدیہ کر دیے تھے تو اب یہ رسول کی ملکیت میں آ گئے. اب ابو سعید خدری کی روایت 7 طریقوں سے یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سوائے کے محرقہ میں بھی لکھی ہے، ابن کثیر نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، مجمع البیان میں بھی علامہ طبرسی جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے. 7 طریقوں سے یہ روایت ثابت ہے. ابو سعید خدری کہتا ہے یہ فتح کے باغات خیبر کے موقع پر جو رسول کی ملکیت میں آ گئے تھے، آیت نازل ہوئی میرا حبیب وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذی القربا کو اپنا حق ادا کر دے. اس وقت اللہ کے حبیب نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور کہا میرے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں وہ جو حق ہے فدق والا میں نے فاطمہ کو عطا کر دیا. اب اس مقامات پر اہل سنت علماء 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے کہا تو تھا کہ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے لیکن ہبہ نہیں کیا تھا. 2 چیزیں، آپ لوگ جو کہ دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں آپ میں یہ بات کرنا آسان ہے، جب ہم شہروں میں مجلس پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی وضاحت کے لیے تھوڑی مشکل پیش آتی. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا انسان کی ملکیت میں آنا،
ایک ہوتا ہے کسی چیز کا انسان کے قبضے میں ہونا۔ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ہم بہت مجالس پڑھنے کے لیے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں حویلی کرنگا کے قریب یہاں کوئی زمین خرید لینی چاہیے۔ ہم آپ میں سے کسی دوست سے زمین کو خرید لیتے، آپ سے زمین کو خرید لیا، مگر اس وقت جس دوست سے ہم نے زمین کو خریدا اس نے اپنی زمین پہ گندم کاشت کی ہوئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں مولانا ہم نے زمین آپ کو بیچ دی، رجسٹری انتقال بھی آپ ہم سے لے لیں، آپ کے نام ہوئی، مگر قبضہ اس وقت ہوگا جب ہم گندم کی فصل اٹھا لیں گے۔ ایک اس کا مطلب ہے قبضہ اور چیز ہے، ملکیت اور چیز ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا کو رسول اکرم نے یہ نہیں کہا تھا اے فاطمہ یہ زمین آپ کی ہوئی، آپ اس کی مالکہ ہیں، مگر قبضہ میرے بعد آنے والے خلیفہ آپ کو دیں گے، نہیں، بلکہ رسول نے اپنی زندگی میں قبضہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیا تھا۔ فقط دی نہیں زمین، قبضہ بھی دے دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی آسان سی دلیل دینا۔ ہم جب کبھی کسی دوست کے ساتھ بحث کریں تو آسان میں آپ کو 2 دلیلیں ایسی دیتا ہوں جن دلیلوں سے آپ فوراً آپ کے نزدیک بھی واضح ہو جائے گا کہ ہاں بھئی واقعاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی طاہرہ کو فدق دے دیا تھا۔ پہلی دلیل نہج البلاغہ سے 45 نمبر خطبہ ہے، خط ہے، جو عثمان ابن حنیف کو جو بصرہ کا گورنر بنایا تھا جب کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کی حکومت ہوئی تھی، تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے خط لکھا عثمان ابن حنیف کو، اور بہترین خط ہے 45 نمبر خط نہج البلاغہ میں، جا کے پڑھیے۔ جو بھی میرا شیعہ سنی دوست ہے اس خط کو جا کے پڑھیے، اس کا پہلا حصہ انتہائی بہترین ہے۔ عثمان ابن حنیف کو خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عثمان ابن حنیف مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ایسے لوگوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے گیا ہے جو غریبوں کو وقت نہیں دیتے، فقط امیروں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ عثمان ابن حنیف نے یہ کیا تھا، کسی امیر کے گھر کھانا کھانے کے لیے گیا تھا، بڑا کوئی رئیس تھا، زمیندار تھا، اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے گیا۔ مولا علی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے گورنر نے فلاں شخص کے گھر کھانا کھایا، خط لکھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کسی کے گھر کھانا کھانے سے منع کر دیتے؟ نہیں، منع نہیں کرتے۔ خط کے اگلے جملے میں تیری اور میری تربیت فرمایا اے عثمان ابن حنیف، جس دروازے سے فقیروں کو خالی بھیج دیا جاتا ہو علی پسند نہیں کرتا، میرا ماننے والا اس دروازے پہ جا کے روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا۔ فرمایا جس دروازے پہ غریبوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ بہت بہترین جملے ہیں۔ مولا لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بڑے بڑے پیالوں میں تجھے گوشت ڈال کے دیا جاتا رہا اور تو بہترین لذت کے ساتھ کھانے میں مزہ تو ہوتا ہے نا جو امیروں کے دسترخوان ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو علی والا وہ ہے جس کے نزدیک فقط علی والا ہونے کی قدر ہو، کسی اور چیز کی قدر نہ ہو۔ میرے پاس بڑا رئیس جس نے بڑی گاڑی رکھی ہو وہ ملنے کے لیے آئے اور ہم اس کو اٹھ کے ملیں، اس کا عزت و احترام بھی کریں، اس کی عزت و تکریم بھی کریں، مگر ایک برا گندہ لباس والا مزدوری کرنے والا شخص اگر میرے سامنے آئے اور ہم اس کا ہاتھ لینے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر مولا علی فرماتے ہیں یہ دولت اور فقیری کا معیار علی والے کا نہیں، علی والے کا معیار یہ ہے بس دیکھے وہ علی والا ہے، اس کے سامنے علی کی وجہ سے جھکتا نظر آ جائے۔ یہ دل سے احترام کرنے کی ضرورت ہے، دل سے احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی دامہ عزوں کی خدمت میں ہم موجود تھے، انہوں نے بہترین جملہ فرمایا جو شخص 14 کی محبت میں کسی کا احترام کرتا ہے بروز محشر 14 اس کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ آ جائے جو ہمارے علی والے کی قدر کیا کرتا تھا، وہ آ جائے جو اس کا عزت و احترام کرتا تھا، جس کے دل میں حسین کی محبت پائی جاتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا عثمان ابن حنیف کو خط لکھا
اس خط کو علیحدگی میں بیٹھ کے پڑھیے گا اور اپنی تربیت کیجیے گا۔ میرا موضوع نہیں ہے مگر اسی موضوع پہ پھر میں آ کے گفتگو کرتا۔ بہت بزرگ علماء بعد میں پڑھنے والے ہیں، میں تو ایک طفل مکتب ہوں، چند چیزیں فقط ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے چند چیزیں ذکر کر رہا ہوں۔ اب اس نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ نہج البلاغہ وہ ایسی کتاب ہے جو دونوں مکاتب کے نزدیک معتبر ہے، اس کی اسناد لکھی ہوئی ہیں تمام حضرات۔ اس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کانت اندنا، ہمارے پاس اللہ کے اس آسمان کے شامیانے کے نیچے ایک فتق کی زمین تھی جو رسول کے بعد مسلمانوں نے ہم سے کھینچ لی۔ اب کھینچی وہ چیز جاتی ہے جو انسان کے قبضے میں ہو، جو انسان کے قبضے میں نہ ہو وہ نہیں کھینچی جاتی۔ ایک چیز، دوسری پہلی سے بھی آسان دلیل دے رہا ہوں۔ فدق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے قبضے میں تھا تو بی بی طاہرہ مانگنے کے لیے گئی تھی۔ بی بی نے جا کے کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ فدق میرا حق دو، بی بی نے جا کے احتجاج کیا ہے، میرا فدق تم نے کیوں غصب کیا ہے۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ملکیت میں مسلمانوں کے پاس چیزیں آئی ہیں اس میں سے میرے نبی کے وہ جو باغات ہیں مجھے دے دیے جائیں، یہ بی بی نے نہیں کہا۔ بی بی نے یا کہ احتجاج کیا ہے کیوں میرے کارندے باغ سے نکالے گئے ہیں، یہ بی بی نے کہا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات۔ اس مقام تک ہم پہنچ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول بی بی کی ملکیت میں بی بی نے اپنے کارندے رکھ دیے، وہاں سے کھجوریں وغیرہ جو چیزیں آتی بنی ہاشم کے پاس کیا تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ مولانا اسحاق مدنی ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی طاہرہ کو نہیں دیا تھا بلکہ بنی ہاشم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ وقف کر دیا۔ اس چیز کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر ہی دیتا ہوں، آپ کی نیت ہے تو پھر درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات۔ کیا کیا تھا؟ وقف کر دیا تھا۔ وقف کی جو زمین ہوتی ہے وہ پھر کسی خاص شخص کی ملکیت میں نہیں رہتی۔ مثلا یہ امام بارگاہ ہے، یہ امام بارگاہ ہے، جس بزرگ سید نے بھی اسے امام بارگاہ کے لیے وقف کیا یا نہیں کیا؟ وقف کرنے سے پہلے وہ اسے بیچ سکتا تھا، وقف کرنے کے بعد وہ اسے نہیں بیچ سکتا۔ یہ ملکیت کس کی ہے؟ یہ امام زمانہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اس میں امام بارگاہ بنا سکتے ہیں، مجلس ہو سکتی ہے، نیاز ہو سکتی ہے، حدیث ہو سکتی ہے، ماتمداری، جشن، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پر کوئی سید بھی اپنا مکان نہیں بنا سکتا۔ بنائے تو بنا سکتا نہیں بنا سکتا۔ اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ وقف ہو گئی، اب اس کو نہیں۔ مگر ہم آج جو بھی سید ہیں اس امام بارگاہ کے، ہم ان کی انتظامیہ سے کہیں بھئی ٹھیک ہے یہ تو امام کی جگہ ہے، آج کے بعد آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہے تو وقف کی جگہ۔ یہ وقف کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی مسجد ہو، کوئی بھی امام بارگاہ ہو، جب اسے کوئی شخص وقف کرتا ہے تو اس کا متولی، اس کے انتظام کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اس زمین کو وقف کرتا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے، جس نے بھی اس امام بارگاہ کو وقف کیا، اس وقت تک تو وہ شخص متولی ہے۔ اس کی تعمیر کیسے کرے، اس کا گراسی پلاٹ لگائے، اس کا اہتمام کیسے کرے، ذکر کیسے کرنا ہے، وہ کون ہے؟ جس نے اس امام بارگاہ کو، مسجد کو وقف کیا، وہ متولی ہے جو ایسے مرضی کرے۔ جب وہ سید چلا جائے یا جس نے بھی کیا تھا چلا جائے، اس کے مرنے کے بعد پھر اس امام بارگاہ کا متولی کون ہے؟ علاقے کے مومنین، کوئی انجمن بنے، کوئی پیش نماز کہے آج کے بعد میں اس کا متولی ہوں، کہہ سکتا ہے؟ شریعت کہتی ہے زمین اللہ اور امام زمانہ کی ہے، متولی اسی کا وارث آگے بیٹا یا بیٹی ہوگی۔ اب اس نظریے کو سمجھا کہ وقف کرنا کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنی زمین کو بنی ہاشم کے لیے وقف کر دیا تھا، تو رسول کی زندگی میں متولی رسول تھے، اور رسول کی زندگی کے بعد متولی فاطمہ ہوگی، کوئی اور نہیں ہوگا۔ کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔
کوئی اور کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر وقف بھی کی ہے تو متولی فاطمہ ہوں گی، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تیسری اور بات اب بی بی طاہرہ کا جب حق حسب کیا گیا، وقت اپنے اختتام کی طرف گیا، تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور لطف لیجئے گا۔ اب سوال ٹیکنیکلی طور پر، جب بی بی طاہرہ کا حق حسب ہو گیا، بی بی طاہرہ دربار میں گئی، انہوں نے کیا کہا؟ گواہ لے آئیں۔ کیا کہا؟ گواہ لے آئیں۔ بی بی سے گواہ مانگے گئے یا نہیں؟ مانگے گئے نا۔ میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ فدق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تھا، ایسے ہی ہے نا۔ انہوں نے بی بی کے کارندے وہاں سے نکالے۔ اب میں پھر آپ کو آپ کی مثال دوں گا۔ میں اگر ابھی یہاں سے اٹھوں اور یہ جو آموں کا باغ ہے مخدوم صاحبان کا، میں کہوں کہ یہ باغ میرا ہے، میں کیا کہوں؟ یہ باغ میرا ہے۔ دو چار دوست مومنین مجالس پڑھتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، میں ان دوستوں کو ساتھ لے لوں اور لائن باندھ کے بس یہ جی میرا ہے۔ میں کہوں، دو مقابل ہو گئے، حاجی بابا صاحب بھی آ گئے، ہم بھی آ گئے، ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا یہ باغ میرا ہے؟ حاجی بابا کہہ رہا ہے کہ یہ باغ میرا ہے۔ دلیل کون دے گا؟ میں دوں گا یا حاجی بابا دے گا؟ حاجی بابا نہیں دے گا، دلیل میں دوں گا۔ کیوں؟ توجہ کیجئے گا، جس کا قبضہ ہوتا ہے وہ دلیل نہیں دیتا، جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے۔ آپ آج بھی عدالت میں چلے جائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو قبضے والی زمین ہے جو فلاں کے پاس، وہ زمین میری ہے، جج فوراً کہے گا آپ ثبوت لے آئیں، ہم قبضہ چھڑوا کے دیتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے گا۔ سوال یہ ہے، بی بی کے پاس پہلے سے اس فدق والی زمین کا قبضہ تھا، دلیل بی بی سے نہیں، منبر پہ بیٹھنے والا کہتا زمین میری ہے تیری نہیں ہے۔ یہ تو آج تک بھی بات واضح ہے۔ اسے چاہیے تھا، مسلمانوں کو چاہیے تھا وہ دلیل دیتے کہ بی بی یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، کیونکہ بی بی کے پاس تو قبضہ تھا۔ جس کے پاس قبضہ ہو دلیل اس سے نہیں مانگی جاتی، دلیل دوسرے سے مانگی جاتی ہے۔ البینۃ علی المدعی والقسم علی من انکر۔ معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کلی قاعدہ ہے، شیعہ اور سنی تمام کے نزدیک، جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے، جو انکار کرتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ بی بی کے اوپر قسم تھی، دلیل نہیں تھی، لیکن پھر بھی بی بی نے تنازل کیا۔ بی بی نے کہا ہاں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی طاہرہ کو ہدیہ کیا تھا، گفٹ دیا تھا، قرآن کی آیت کے مطابق وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذی القربا کو اپنا حق دے دے، اس وقت بی بی طاہرہ نے ایک تحریر بنوائی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر بنائی، اس پہ لکھا میں نے یہ فدق قرآن کی آیت کے مطابق بی بی طاہرہ کو عطا کر دیا ہے، اور اس کے اوپر گواہ مولا علی علیہ السلام کو بنایا، بی بی ام ایمن کو بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا اسے بنایا، یہ گواہ تھے۔ اب جب بی بی طاہرہ کا حق جب غصب ہو گیا تو بی بی طاہرہ اپنے حق کے دفاع کے لیے مسجد نبوی میں گئی۔ سارے مسلمان اکٹھے تھے، سارے مسلمان اکٹھے تھے۔ بی بی کو پتہ چلا، بی بی طاہرہ فرماتی ہیں کہ ان سے جا کے کہیے میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب اس مقام پر آئی ہیں، آ کر مصائب کے کچھ جملے ہیں میں تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں تاکہ یہ علمی بات جو ہے وہ آپ تک مزید پہنچا دوں۔ اب جب اس مقام پر آئی ہیں تو اب آ کر جب بی بی نے کہا کہ میرے کارندے کیوں بھگائے آپ نے، کیوں میرے فدق آپ نے چھین لیا، یہ فدق تو میرے پاس تھا، آپ نے کیوں اس پہ قبضہ کر لیا؟ اب انہوں نے، مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول سے سنا تھا، توجہ کیجیے، ہم نے رسول سے سنا تھا کہ نحن انبیاء کلما ترکناہ صدقہ، ہم جو بھی، توجہ کیجیے گا، ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، نہ ہم میراث کسی سے پاتے ہیں نہ ہم سے کوئی میراث پاتا ہے۔
یہ انہوں نے دعویٰ کیا، کیا کہا کہ رسول کہتے ہیں ہم نہ کوئی میراث پاتے ہیں نہ ہم سے کوئی آگے میراث لیتا ہے۔ یہ انہوں نے بات کی۔ بی بی طاہرہ نے دونوں چیزوں کو رد کیا، دونوں چیزوں کو رد کیا۔ اس حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی اگر یہ کہے نا کہ شیعہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ جو کچھ شیعہ کتاب میں لکھا ہے وہ حق ہے۔ توجہ کیجیے گا، اہل سنت کی اور ہماری کتب حدیث کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی شیعہ عالم نے کہا ہو صحیح اصول کافی؟ سنا ہے آپ نے؟ صحیح اصول کافی نہیں، اصول کافی سنا ہے کبھی؟ صحیح بہار الانوار سنا ہے کبھی؟ صحیح فلان کتاب یعنی اس میں جو کچھ لکھا ہے صحیح ہے، سنا ہے آپ نے؟ نہیں، ہمارے پاس کوئی قرآن کے علاوہ صحیح کتاب نہیں ہے۔ جو بھی لکھا ہے اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اوروں کا نظریہ ہے کہ جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ ہم نہیں کہتے جو ہماری کتاب میں لکھا ہے وہ سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا، ہم کہتے ہیں ہماری ہر کتاب کی ہر چیز میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد جس کا ثابت ہو جائے کہ یہ امام کی طرف سے کہی گئی ہے، اس بات کی حقیقت ہے۔ جس کا پتہ چل جائے یہ امام کی طرف سے نہیں ہے، فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ دے مارو۔ اب بے شک ہماری کتاب سے حدیث نکال کے لائیں یا جس مرضی، ہم قانون وراثت پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو رسول، یہ حدیث کہتی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ ہم میراث نہیں پاتے۔ یہ حدیث کہتی ہے نا ہم میراث نہیں پاتے۔ میرا سوال یہ ہے، توجہ کیجیے گا، میرا سوال یہ ہے حضرت عبداللہ کی طرف سے جو مکان میراث میں تھا کیا وہ رسول کی ملکیت میں تھا یا نہیں تھا؟ اگر رسول کی ملکیت میں تھا تو اس کا مطلب ہے رسول نے میراث پائی۔ جب رسول نے میراث پائی تو پھر حدیث تو غلط ثابت ہو گئی نا۔ رسول نے تو اپنے والد کی طرف سے میراث لے لی۔ جو حصہ حضرت عبداللہ کا حضرت عبد المطلب کی طرف سے مکان کا ان کے پاس تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے طور پر پایا۔ اہل سنت کتابوں سے ثابت ہے۔ جب میراث کے طور پر یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے حدیث میں بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا معنی کیسے درست کیا جائے۔ ایک چیز، دوسری چیز، تیری اور میری آقا زادی نے فرمایا اے منبر پہ بیٹھنے والے مجھے اتنا بتا، میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے اتنا بتا تو نے قرآن پڑھا ہے، تم کتاب وحی میں سے اپنے آپ کو کہلواتے ہو، دوسرے الفاظ میں بڑے بڑے قرآن کے دعوے کرنے والے ہو، مجھے قرآن سے بتاؤ کہ نبی کی آگے وراثت نہیں ہوتی۔ بی بی طاہرہ فرماتی ہیں کہ قرآن کہتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان داود سے میراث پائے، اور حضرت زکریا بار بار اپنے رب سے کہیں میرے پروردگارا مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری ان تمام چیزوں کی وارث ہو۔ یحییٰ جیسا وارث زکریا کا بنے، سلیمان جیسا وارث داود کا بنے، کیا محمد کی وارث فاطمہ نہیں بن سکتی؟ یہ قانون وراثت بی بی طاہرہ نے باطل کر دیا، کہا یہ بات تیری درست نہیں ہے، خاموش ہو گیا، دلیل ہی نہیں تھی۔ کہا بی بی ٹھیک ہے، آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، قرآن کے مقابلے میں ہم اس کا مزید استدلال نہیں کر سکتے، مگر یہ ثابت کریں کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا، گواہ لے کر آئیں۔ کیا کریں؟ گواہ لے کر آئیں۔ مالک آپ کی زندگی دراز کرے۔ روتی ہوئی فاطمہ علی کے پاس آئی، کہتی ہے یا علی میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتی، لوگ کہتے ہیں فاطمہ غلط بیانی کر رہی۔ آج کا دن بھی بنت پیغمبر کو دیکھنا تھا، وہ ممبر جس ممبر پہ محمد مصطفیٰ بیٹھ کے زہرا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، وہ دروازہ جس دروازے پہ رک کر محمد مصطفیٰ 6 مہینے تک آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس دروازے کے سامنے لگے ہوئے ممبر پہ مسلمان نبی کی بیٹی کو جھٹلا رہے تھے۔ آئی ہے، آگے حسنین کو اپنے ساتھ ملایا،
آگے بی بی ام سلمہ کو اپنے ساتھ لیا، بی بی ام ایمن کو اپنے ساتھ لیا، مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لیا، لے کر اپنے ساتھ گواہ لے کر نبی کی بیٹی ممبر کے سامنے آئی۔ میری آقا زادی نے ایک کناہت لگوائی تھی، کسی کی نگاہ میرے قد پہ نہ پڑے۔ کنات کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی بنت پیغمبر نے جب گواہ پیش کیے نا، اب جب گواہ پیش کیے، گواہ رد کر دیے گئے، پھر میری آقا زادی نے دلائل پیش کیے۔ میں آگے منزل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب خمسہ والے نے نجف کی لائبریری میں ایک کتاب ہے، شیخ نے لکھی ہے، میں اس کتاب میں یہ روایت پڑھی تھی۔ بنت پیغمبر نے جب دلائل مکمل کر لیے نا عزادارو، پہلے نے کہا کہ لے آ فاطمہ، میں تجھے فتح لکھ کے دے دیتا ہوں۔ لکھی ہوئی بابا کی تحریر بنت پیغمبر نے مسلمانوں کے حوالے کی۔ سارے مسلمانوں کے مجمع میں نبی کی بیٹی نے جب تحریر دی، خلیفہ وقت نے تحریر کو پڑھا، تحریر کو پڑھنے کے بعد لکھ دیا، فاطمہ کو فدیٰ کا حوالے کر دیا۔ تحریر لے کے فاطمہ چلنے ہی لگی تھی، ثانی کو اس چیز کا علم ہوا کہ پہلے نے فدیٰ لکھ کے دے دیا، آگے بڑھا فاطمہ تحریر دے دے۔ اصحاب خمسہ والے نے روایت کو لکھا، اس ظالم نے بی بی سے تحریر کو لیا، وَمَزَّقَهَا، نبی کی لکھی ہوئی تحریر کو ٹکڑے کیے، وَتَبَقَ عَلَيْهَا، اور اس تحریر پر نجس لعاب پھینک کے بی بی کے حوالے کر دیا۔ کہا فاطمہ تو حق میراث لینے کے لیے آئی ہے، واپس چلی جا۔ بنت پیغمبر بابا کی ٹکڑے تحریر جو ٹکڑے تھے زمین سے اٹھانے لگی، اٹھا کر سینے سے لگایا، بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا، حسنین کا سہارا لے کر نبی کی بیٹی بابا کی قبر پہ آئی اور آ کر کہنے لگی بابا تیرے بعد تیری فاطمہ پہ بڑے مصائب آئے ہیں۔ کہا کون کون سے مصائب؟ زبان حال سے کہنے لگی صبت علی مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا تیرے بعد وہ مصیبتیں آئی، اگر دنوں میں آتے تو راتوں میں بدل جاتے۔ رو کے میری آقا زادی فرماتی ہے بابا میں تیرے مسلمانوں کے بعد اپنا حق مانگنے گئی تھی، لیکن حالت کیا تھی؟ انی قائمت وہم جالسون، میں کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، تیری امت زمین پہ بیٹھی رہی۔ دوسرا جملہ میری آقا زادی نے کہا بابا میں ان سے حق مانگتی رہی، وہم راتون، وہ مجھے جھٹلاتے رہے۔ تیسرا جملہ کہا بابا میں انہیں دلائل دیتی رہی اور وہ کہتے تھے زہرا مسئلے سے بھول گئی ہے۔ حضرت عمر زہرا آزادارو، میرے بعد بزرگ علماء موجود ہیں، مزید مصائب آپ سنیں گے۔ میں کہوں گا بہت درد ہے نہ زہرا، آپ نے دربار میں گئی ہیں، آپ کو حق نہیں ملا ہے اور دربار سے خالی واپس آ گئی ہیں۔ میں کہوں گا زہرا لیکن پھر بھی بڑا فرق ہے، آپ بھی دربار میں گئی، آپ کی زینب بھی دربار میں گئی، آپ دربار میں گئی، مولا علی موجود تھے، حسنین موجود تھے، آپ کی چادر کسی نے نہ اتاری، آپ کو فقط ایک تعزیہ نہ لگا، لیکن آئیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ جب 3 ربیع الاول کو زینب مدینہ واپس آئی، نانا کے روزے پہ سلام پیش کر کے ماں کی قبر پہ آئی اور بیٹھ گئی شام کی تھکی ہوئی زینب اور رو کے کہنے لگی یا اماں ہما قد لقیتے من عدا کے، اماں قبر سے باہر آ، اپنی بیٹی زینب کو دیکھ، تجھے ایک تعزیہ نہ لگا، ہتھوں قبر تک روتی رہی، اماں قبر سے باہر دیکھ، تیری زینب کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، شام سے شرابی کا دربار، تازیاں نے تیری بیٹی کی ساری پشت زخمی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمت
قلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.